بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص رابع، اور آج کے سبق کا عنوان ہے دعوت شعیب، یعنی شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دعوت شعیب، شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ وَيَبْسِطُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، اور وہ وسعت اختیار کرتے لہم ان کے لیے، فی الکلامی کلام میں، گفتگو میں۔ تو کلام میں یا گفتگو میں وسعت اختیار کرتے کون؟ شعیب علیہ السلام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفصیل سے گفتگو کرتے، جب ان سے بات کرتے تو ان کو اچھی طرح سمجھاتے اور تفصیل سے باتیں کرتے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَيَبْسِطُ، اور وہ وسعت اختیار کرتے لہم ان کے لیے یا ان کے سامنے، فی الکلامی کلام میں، گفتگو میں۔ وَيَحُلُّ عُقْدَةً فِي أَنفُسِهِمْ، وَيَحُلُّ، اور وہ کھولتے کون؟ شعیب علیہ السلام کھولتے۔ کیا کھولتے؟ عقدتاً گرہ، گانٹھ، فی انفسہم، ان کے اندر۔ تو ان کے اندر جو گانٹھ تھا، جو گرہ تھا، شعیب علیہ السلام اس گرہ کو کھولتے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ گرہ کون سا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں وہی عقدۃ حب المال والزیادتی، مال کی محبت کا گرہ تھا، والزیادتی، اور مال کی زیادتی کا گرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر مال کی بہت زیادہ محبت تھی، اسی وجہ سے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مال کمانے کے لیے کسی بھی حد تک وہ جا سکتے تھے، ہر طرح کے حربے استعمال کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے اندر جو اس مال کی محبت کی جو ایک گرہ تھا، اس گرہ کو کھولا۔ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں کوئی گرہ تھا اس کو کھول دیا۔ گرہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو مال کی محبت تھی، اس محبت کو ختم کیا۔ شعیب علیہ السلام نے ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھایا۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتے انما یفضل لکم من الربح بعد وفاء الکیل والمیزان خیر لکم من اخذ اموال الناس بالظلم والخیانت۔ کہہ رہے ہیں کہ بے شک، ما موصولہ ہے، جو، یفضل بچ جائے، فضل یفضل، فضلاً کی معنی ہوتا ہے بچنا، یفضل، ما یفضل، جو بچ جائے، لکم تمہارے لیے، کیا بچ جائے؟ من الربح، نفع یا فائدہ، ربحن کی معنی ہوتا ہے نفع یا فائدہ، اور من بیانیہ ہے، یعنی ما کی تشریح کر رہے ہیں کہ جو کچھ بچ جائے، کیا بچ جائے؟ من الربح، فائدہ، یعنی جو فائدہ تمہارے لیے بچ جائے یا جو نفع بچ جائے، بعد وفاء الکیل والمیزان، پورا ناپ تول کرنے کے بعد۔ وفاء ان کے معنی ہوتا ہے پورا کوئی کام پورا کرنا۔ بعد وفاء الکیل والمیزان، پورا ناپ تول کرنے کے بعد جو کچھ نفع یا جو فائدہ بچ جائے، خیر لکم، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، من اخذ اموال الناس، لوگوں کا مال لینے سے، بالظلم، ظلم کے ذریعے، والخیانتی، اور خیانت کے ذریعے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے لیے نفع بچ جائے، پورا ناپ تول کرنے کے بعد، وہ نفع تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت لوگوں کا مال لینے سے۔ کیسے؟ ظلم کے ذریعے اور خیانت کے ذریعے لوگوں کا مال لینے سے بہتر یہ ہے کہ تم پورا ناپو، اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت نفع بچ جائے اس کو لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں انما یفضل، بے شک جو کچھ بچ جائے، لکم تمہارے لیے، من الربح، نفع میں سے، کب؟ بعد وفاء الکیل والمیزان، پورا ناپ تول کے بعد، خیر لکم، یعنی یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، کس سے بہتر ہے؟ من اخذ اموال الناس، لوگوں کا مال لینے سے۔ اخذ یاخذ، اخذن کے معنی ہوتا ہے لینا، اخذ یہ مصدر ہے جس کے معنی لینا۔ من اخذ اموال الناس، لوگوں کا مال لینے سے، کس طرح؟ بالظلم، ظلم کے ذریعے، والخیانت، خیانت کے ذریعے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال ظلم اور خیانت کے ذریعے لینے سے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پورا ناپ تول کرنے کے بعد جو نفع، جو فائدہ تمہیں ملے، اس کو تم لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ، اور جب تم دیکھو گے، فی حیاتکم، اپنی زندگی میں، وفی حیات ہؤلاء الذین، اور ان لوگوں کی زندگی میں، وفی حیات ہؤلاء الذین، اور ان لوگوں کی زندگی میں، اثروا وجمعوا الاموال، اسرا یسری، اسران کے معنی ہوتا ہے مالدار ہونا، اثروا، جو مالدار ہوئے، وجمعوا الاموال، اور جن لوگوں نے مال کو جمع کیا۔
تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا نَظَرْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ، جب تم اپنی زندگی میں دیکھو گے، وفی حیات هؤلاء الذین، اور ان لوگوں کی زندگی میں دیکھو گے جو مالدار ہوئے اور جنہوں نے مال جمع کیا، وجد تم پاؤ گے انکی مکتسبوہ، جو کچھ ان لوگوں نے کمایا، ما یہاں پر موصولہ ہے، اکتسب یکتسب اکتساباً کے معنی ہوتا کمانا، حاصل کرنا، اکتسبو یا فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکتسبوہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، تو کہہ رہے ہیں کہ تم پاؤ گے کہ ماں وہ اکتسبو ان لوگوں نے کمایا ہو، جس کو یعنی جو کچھ بھی ان لوگوں نے کمایا، ان طریق تطفیفی، کم ناپنے کے ذریعے، والبخسی اور کم تولنے کے ذریعے، والخیانتی اور خیانت کے ذریعے، کان مصیرہ اس کا انجام ہوا، الی التلفی بربادی، والضیائی اور نقصان، او الفسادی یا فساد، والبلائی یا مصیبت، تو اس کا انجام کیا ہے؟ نقصان ہے یا فساد ہے یا کیا ہے؟ بربادی ہے، والبلائی اور مصیبت ہے۔ تو تم اگر ان لوگوں کی زندگی میں دیکھو گے جو مالدار ہوئے اور جنہوں نے مال کمایا کم ناپ تول کر کے یا خیانت کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، تو تم پاؤ گے کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ اس مال کا انجام نقصان ہوا، یا پھر فساد کا ذریعہ بنا، یا پھر مصیبت کا ذریعہ بنا ہوا۔ فسرق تو وہ مال چوری ہو گیا، او نہب یا چھین لیا گیا، نہب نہب ینہب نہبن کے معنی ہوتا ہے چھیننا، او نہب یا اسے چھین لیا گیا اس مال کو، او انفق یا خرچ کیا گیا، انفق ینفق انفاقن کے معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، او انفق یا اسے خرچ کیا گیا، فی غیر ما یرضی اللہ اس کے علاوہ کام میں جو اللہ کو راضی کرتا ہے، یعنی جو کام اللہ کو راضی کرتا ہے اس کے علاوہ کام میں اسے خرچ کیا گیا، او سلط علیہ یا مسلط کر دیا گیا، سب فعل مجہول ہے، سلط یسلط تسلیطاً کی معنی ہوتا ہے مسلط کرنا، او سلط یا مسلط کر دیا گیا، علیہ اس مال پر، من اس شخص کو، اتلفہ جس نے اسے برباد کر دیا، وعبس بہ اور اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کی زندگی کو دیکھو گے جنہوں نے مال کو کمایا بے ایمانی کر کے، خیانت کے ذریعے، تو ان کا اس مال کا انجام کیا ہوا؟ نقصان ہوا، یا پھر فساد کا ذریعہ بنا، یا پھر مصیبت کا ذریعہ بنا۔ فسرق پھر وہ مال چوری ہو گیا، او نہب یا وہ مال چھن گیا، او انفق یا اس مال کو خرچ کیا گیا، فی غیر ما اس کے علاوہ کام میں جو اللہ کو راضی کرتا ہے، یعنی جو کام اللہ کو راضی کرتا ہے اس میں نہیں، بلکہ جو کام اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کام میں اس کو خرچ کیا گیا، او سلط علیہ یا اس مال پر اس شخص کو مسلط کر دیا گیا جس نے اسے برباد کر دیا، وعبس بہ اور اس مال کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں والقلیل الذی ینفع خیر من الکثیر الذی لا ینفع، والقلیل الذی تھوڑا، الذی وہ تھوڑا، ینفع جو نفع دیتا ہے، خیر بہتر ہے، من الکثیر الذی اس زیادہ سے، لا ینفع جو نفع نہیں دیتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز وہ تھوڑا جو نفع دے بہتر ہے اس زیادتی سے جو نفع نہ دے، یعنی آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے نافع ہیں، تو ان پیسوں سے بہتر ہے جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ والقلیل الذی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا، والقلیل تھوڑا، الذی وہ تھوڑا، ینفع جو نفع دے، خیر بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ من الکثیر زیادہ سے، الذی وہ زیادہ، لا ینفع جو نفع نہیں دے۔ تو جو مال آپ کو نفع نہ دے اگرچہ وہ زیادہ ہو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ مال آپ کے لیے اچھا ہے جو آپ کو نفع دے۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے لا یستوی برابر نہیں ہے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، تو ناپاک اور پاک مال برابر نہیں۔ ولو اعجبک، ولو اگرچہ، اعجب یعجب اعجاباً کی معنی ہوتا ہے اچھا لگنا، بھانا، ولو اعجبک اگرچہ آپ کو بھائے، کیا بھائے؟ اعجب کا فاعل یہ ہے کثرت الخبیثی، اگرچہ آپ کو بھائے کثرت الخبیثی خراب مال کی کثرت،
تو خراب مال جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے، اگرچہ وہ مال آپ کو اچھا لگے، آپ کو زیادہ دکھے، لیکن وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خراب مال اور پاک مال برابر نہیں ہے۔ استوا یستوی، استوان کی معنی ہوتا ہے برابر ہونا، لا یستوی برابر نہیں ہے، کیا برابر نہیں ہے؟ الخبیث والطیب، خراب مال اور پاک مال، ولو اعجبک، اگرچہ آپ کو اچھا لگے، آپ کو بھائے، کثرت الخبیث، خراب مال کی کثرت، خراب مال کی زیادتی آپ کو اچھا لگے، دیکھنے میں آپ کو بہت بھائے کہ کیا مطلب مال ہے، لیکن وہ پاک مال کے وَنَصِیحَتِی لَکُم خَالِصَۃً مُخْلِصَۃً، وہ نصیحتی اور میری نصیحت لکم تمہارے لیے خالصتاً خالص ہے، مخلصتاً سچی ہے، یعنی میں جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں تو میری نصیحت تمہارے لیے سچی اور خالص ہے۔ واللہ هو الرقیب علیکم وحدہ، اور اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے تم پر، وحدہ تنہا، یعنی وہ تنہا تم پر نگہبان ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، فی رفق و حکمت وعن علم و بصیرت، یقول وہ کہتا ہے، فی رفق نرمی کے ساتھ، و حکمت اور حکمت کے ساتھ، وعن علم و بصیرت اور علم و بصیرت کے ساتھ، کیا کہتا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ بقیت کے معنی ہے بچا ہوا، بچت۔ بقیت اللہ، اللہ کی دی ہوئی بچت، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، وما انا اور میں نہیں ہوں، علیکم تمہارے اوپر، بحفیظ نگہبان، تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو مال تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔